بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پاکستانیوں، میرے دوستوں، میں اپنے یوٹیوب چینل سے آپ لوگوں کے ساتھ مخاطب ہوں، اور اگر آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کرو اور ساتھ میں گھنٹی کا نشان کو دبا دیجیے کہ ہمارے ہر نئے ویڈیوز آپ کو ملتے رہیں۔ دوستو، جو گجرپورہ واقعہ ہوا، موٹر وے پہ ایک عورت کے ساتھ زیادتی ہوئی اور 2 دن گزرے، لیکن آج ابھی تھوڑی دیر ہوئی کہ ایک خبر ملی کہ وہ جو مرکزی مجرم ہے وہ ایک کو گرفتار کر دیا پنجاب پولیس نے۔ تو پولیس نے جو کام کرنا تھا پولیس نے کر لیا۔ انہیں پولیس کو اس بات کی تعریف ہی کرنا چاہیے بجائے کہ گالی گلوچ دے، کیونکہ دیکھو میں آپ لوگوں کو ایک بات بتاتا ہوں، اگر کسی پولیس افسر کو یا ایس ایچ او سے یا ڈی ایس پی سے یا ایس ایس پی سے یا آئی جی سے ہٹانے سے اگر مسئلے حل ہوتا تھا تو آپ لوگ گن کے آپ لوگ تک جائے گی کہ کتنے ایس ایس پیز ڈی ایس پیز کو ہٹا کے آئی جیز کو یہاں سے وہاں، وہاں سے یہاں تبدیل کر دیا، لیکن اس محکمے میں خاطر خواہ کوئی فرق نہیں آیا، کوئی تبدیلی نہیں آیا۔ اس لیے نہیں آیا کہ اگر ایک آفیسر خراب ہے، اس کا کردار خراب ہے، وہ ظالم ہے، وہ کرپٹ ہے، وہ رشوت خور ہے، آپ اس کو یہاں سے ہٹاؤ، کسی دوسری جگہ پہ لگا دو، تو وہ وہاں کیا، وہ کوئی آپ کو کیا خیال ہے کہ وہاں پہ ٹھیک ہو جائے گا؟ اگر آپ ان کو نوکری سے برخاست کر کے گھر بھیج دیتے تو سمجھ آتے کہ ہاں یہ بات بھی سمجھ آ گئی۔ تو وہی پنجاب پولیس ہے، میں یہ نہیں بولتا، ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی میری پنجاب پولیس کی ایک کارنامہ نظر سے گزرا کہ لاہور میں سیٹلائٹ ٹاؤن ہے میرے خیال میں، وہاں پہ ایک گھر کے اندر پولیس نے، ظاہر بات ہے کسی جرم میں ملوث تھا وہ بندہ، اغوا کی کیس میں چھاپہ مارا، وہاں کی عورتوں نے مذمت کی تو ان عورتوں پہ تشدد کیا پنجاب پولیس نے۔ یہ بھی نہیں ہے کہ پنجاب پولیس ظلم نہیں کرتے، ظلم بھی کرتے ہیں، لیکن میرے دوستو اب حل تو یہی نہیں ہے نا کہ ہم پولیس کو گالی گلوچ دے اور کام بھی وہی پولیس کرے ہمارے لیے۔ تو اس پولیس کو، ادارے کو ہمارے سیاستدانوں نے اور ہماری میڈیا نے اتنا بدنام کر دیا نا، اور اتنا بدنام کہ میں بولتا ہوں پاکستان میں کوئی دوسرا ادارہ نہیں ہوگا۔ آج اس لیے میں کھل کے بول رہا ہوں کہ میں سوچ رہا تھا اس بات، ابھی تھوڑی دیر پہلے میں ایک چینل پہ سن رہا تھا، ایک بندے سے کوئی سوال ہوا، ایک ساتھ یہ دونوں بیٹے، ایک لیڈیز ہے اور ایک مرد ہے، تو وہ اس کی کوئی سوال ہو تو اس نے مذاق میں بولا، اچھا میں نے پنجاب پولیس ہو جائے، میرے کو پنجاب پولیس یعنی پنجاب پولیس کو اتنا مذاق بھی نہیں سمجھو یار اس پنجاب پولیس نے بھی کوئی قربانی تو دیا ہو۔ اگر ایک سپاہی نے غلطی کر لیا تو پر ادارہ تو خراب نہیں ہے، اگر ایک ایس ایس پی نے غلطی کر لیا یا وہ چور ہے، ڈاکو ہے، رشوت خور ہے، ظالم ہے، تو پورے ادارے کو تو بدنام مت کرو، پورے ادارے پر سوال کیوں اٹھاتے ہو؟ ایک شخص پر، اگر آئی جی بھی ہے نا، آئی جی، تو اس آئی جی کے خلاف آواز اٹھاؤ۔ پنجاب میں تو 2-2.5 لاکھ فورس ہے، اور وہ دن رات اس میں ایسے بھی آفیسر ہوگا کہ وہ ایمانداری سے کام کرے گا، تو اس کا دل سے کیا گزرے گا یار، یہ ہم کرتے کیا اور یہ ہماری عوام کیا سوچے؟ تو میڈیا پہ ایک ٹرینڈ شروع ہو جاتے ہیں کہ کوئی بھی واقعہ ہو جاتا ہے کہ بھائی ایس ایچ او کو برطرف کرو، ایس ایس پی کو برطرف کرو، ڈی ایس پی کو برطرف کر دو۔ تو آپ لوگ مجھے بتاؤ، آج تک جو جتنا ڈی ایس پی ایس ایس پی کو برطرف کیا ہے، کیا اس علاقے میں وہ واردات کم ہو چکا ہے، یا وہاں پہ اس واردات پر کوئی اثر پڑا ہے، وہاں پہ ان جرائم پر کوئی اثر پڑا؟ بھائی ایس ایس پی یا ایس ایچ او یا ڈی ایس پی کو بجائے اس کو آپ برطرف کرتے ہو یا معطل کرتے ہو یا ڈسمس بھی کرتے ہو، آپ ان کو ٹائم دے دو کہ بھائی 24 گھنٹے یا 48 گھنٹے کے اندر اندر مجرم کو گرفتار کرو۔
اور عدالت میں پیش کرو. ایسے یہ محکمہ بھی ترقی کرے گا اور کام بھی ایسے بنے گا. کل تک کتنا تنقید تھا, آج تک بھی تنقید ہو رہا تھا پنجاب پولیس پہ. ابھی بھی مطلب ہو رہے کہ 10 بندے اگر بات کرتے تو اس میں 5 گندے تو بندے ہوگا وہ گالی گلوچ دے گا. یار جو بھی ہمارے ملک کی تو پولیس ہے, ہماری بھائی ہے. ظلم بھی کر رہے, میں یہ نہیں کہتا ہوں ظلم بھی کرے, ظالم بھی ہے, لیکن وہ جو ظلم کرے اس ظالم کے خلاف بولو. لیکن پنجاب پولیس سارا بھی ایسے بری نہیں ہے. اگر کوئی سندھ کا بندہ پنجاب پولیس کی تنقید کرتے تو اس کو پہلے اپنے صوبے کا پولیس کو تو دیکھنا چاہیے کہ یار یہاں کا پولیس کا کیا نظام. اگر کوئی پنجاب کا بندہ سندھ کی پولیس پر تنقید کرتے ہیں تو اس کو بھی سوچیں کہ پنجاب کا پولیس کا نظام کیا ہے. ایسے خیبر پختونخوا ہے کہ بلوچستان ہو گیا. لیکن دیکھو بلوچستان اور بلوچستان میں زیادہ تر میرا واسطہ اس طرف نہیں پڑا, میں نے اس کا پولیس کے بارے میں بھی نہیں سنا. ٹھیک ہے کرتے وہ بھی, وہاں بھی سیاستدان اپنی مقصد کے لیے, پولیس کو تو انہوں نے اپنا ذاتی ملازم سمجھا ہے, جیسے استعمال کرتے ویسے استعمال کرتے رہو بھائی. یہ پولیس ہے, وہ بیچارہ اگر کچھ آگے سے انکار کرتے تو برخاست, بس اس کا تو برطرف کر دیتے. پولیس تو مطلب ہے تو اسٹیٹ کا ملازم, لیکن یہ 5 سالے کے لیے جو آ جاتے پھر ان کا ملازم بن جاتے. قانون میں پولیس کا کوئی حیثیت نہیں ہے. اگر کوئی بولتے نا, میں بولتا پاکستان میں پولیس جو ادارہ ہے نا, پولیس یہ لاوارث ہے, ان کا کوئی وارث ہے ہی نہیں. نہ ان کا آئی جی کا اپنا کوئی پاور ہے کہ استعمال کرے, نہ اس کا ڈی ایس پی کا, نہ ایس ایس پی کا. جو سیاسی بندہ جس کو چاہے اس کو وہاں پھینکتے, جس کو چاہے اس کو یہاں پھینکتے. میں آج کسی کی فیور نہیں کر رہا ہوں کہ فلانا پارٹی نے یہ کیا, فلانا نے یہ کیا, میں نہیں کر رہا ہوں. میں اور پوری پاکستان کی پولیس ادارے پہ بات کر رہا ہوں آپ لوگوں کے ساتھ. شاید میرا پروگرام آپ لوگوں کو اچھا بھی نہیں لگے کیونکہ میں کوئی پولیس کا دفاع نہیں کر رہا ہوں, لیکن میں نے آج سوچا ہے کہ یار بجائے اس چیز کے کہ ہم ڈی ایس پی ایس ایس پی کے ہٹانے اور یہاں سے معطل کرنے کا مطالبہ کریں کہ جہاں واقع چاہیے, یہ نہیں کہ اس ایس ایچ او کو جو متعلقہ تانے کا ایس ایچ او ہے اس سے ٹائم لے لو کہ اتنا ٹائم میں مجرم کو گرفتار کرنے, اور اگر گرفتار نہیں ہوا تو قانون کے مطابق آپ کے خلاف کارروائی ہوگی. تو بات سمجھ میں آتی ہے. ہم عوام جیسے کوئی واقعات ہو جاتے, ڈی ایس پی کو برطرف کرو, ایس ایس پی کو یہاں سے ہٹاؤ, یہ وہ ہٹا لیتے. میڈیا پہ بھی بات میڈیا پہ بھی یہی ٹرینڈ شروع ہوتے, وہ بات ایسے دب جاتے کہ اس کا پتہ ہی نہیں چلے. یہ تو شکر ہے. اور پنجاب پولیس کو میں سلام بھی پیش کرتا ہوں اس وقت. اس لیے سلام پیش کرتا ہوں کہ اتنا پریشر کے باوجود, بہت پریشر تھا پنجاب پولیس پہ. ایک تو سی سی پی او لاہور عمر شیخ کو جو لگایا, پھر اس نے وہ بات کیا تھا کل میڈیا پہ آ کے, چند باتیں ایسے کیا تھا کہ مطلب وہ نہیں کرنا چاہیے تھا اس کو, لیکن اس کا ذاتی بات تھا, کوئی محکمے سے یا محکمے کی ترجمانی نہیں تھی. اس نے جو اپنا رائے تھا وہ دیا تھا, اس پر کافی ساری عوام غصہ ہو گئی. اور ہم بھی یہی سوچتے کہ بھائی ایسے بات بڑے افسر کی نہیں کرنا چاہیے, لیکن اس پر تو پہلے بھی تنقید تھا, وہ تو پہلے بھی تنقید کی زد میں تھا. اب اگر اس کو تو سائڈ پہ رکھو, اس لیے سائڈ پہ رکھو کہ اس کا تو ایک انتقامی کارروائی شروع ہے. حکومت, اپوزیشن, میڈیا, یہ چھوڑو, اس بات کو تو چھوڑو. لیکن پنجاب پولیس نے رات کے اندھیرے میں ایک واقعہ, ایک ریپ کا کیس, اور اس کے مجرم کو 70-72 گھنٹے میں جو مرکزی مجرم ہے اس کو گرفتار کر دیا. اچھا, مجرم کو گرفتار تو کر لیا, لیکن اب پولیس کا کام تو سزا دینا, تو پولیس کا کام نہیں ہے. اب سزا کون دے گا؟ مجرم کس کے پاس جائے گا؟ اب جس جگہ مجرم جائے گا وہاں تو معزز جج صاحبان بیٹھا ہوتے ہیں, وہاں تو پولیس کی بات بھی نہیں مانی جاتی ہے. اور مجرم سے باقاعدہ پوچھتے کہ آپ پہ تشدد تو نہیں ہوا, تو وہ کہہ رہے میرا اوپر تشدد کیا, میں نے جو بھی کچھ بولا اپنے ڈر کی وجہ سے بولا. وکلا صاحبان اس کو پورا سمجھا دیتے ہیں. تو میرے دوستو, یہ واقعات اگر کوئی یہ سوچے کہ اس طریقے سے یہ واقعات رکے گا تو یہ رکنے کا نام نہیں لے گا. اور پولیس
اگر آپ لوگ یہ بھی کہتے کہ پولیس ناکام ہے تو میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں، اور میں اس پروگرام میں آخر میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک چھوٹا سا کلپ اولیاء مقبول جان صاحب کا 2 سے 3 منٹ کا ویڈیو ہے، وہ ضرور دیکھنا، وہ ضرور اس لیے دیکھنا ہے کہ اس ویڈیو میں اس نے پورے 3-4 دن کا جو میڈیا پہ جو بات چل رہی تھی اس کا نچوڑ نکالا ہے، وہ بھی سن لیں، پتہ چل جائے گا۔ اب یہ تو نہیں ہے کہ 3 کروڑ کا مثال کے طور پر آبادی اور 6 کروڑ کا آبادی، اس میں 3 کروڑ پولیس اور 3 کروڑ سویلین، یہ بھی نہیں ہو سکتے۔ جب ملک میں سزائیں سخت سے سخت سزا ہو کہ عوام کا دل میں خوف ہو سزا کا، تو جرم رکے گا، اور جب ملک میں سزا نہیں ہو، مجرم کا یہ خوف نہ ہو کہ مجھے کچھ ہو جائے گا یا مجھے پھانسی لگ جائے گی، تو مجھے تو نہیں لگ رہا کہ پولیس کی پکڑ دکڑ سے یا اس سے یہ کچھ نہیں ہوگا، نہ رکے گا۔ اصل بات ہے، مثال کے طور پر میں آپ کو بتاتا ہوں، میں بہت سارے تصویر دیکھ رہا ہوں کہ پولیس جب مجرم کو گرفتار کرتے تو اس کے چہرے کو ڈھانپ دیتے ہیں۔ کیوں بھائی؟ اس کا چہرہ دکھاؤ لوگوں کو، یہ چور ہے، یہ قاتل ہے، اس نے دن دہاڑے کسی کو قتل کیا ہے، اس نے دن کی روشنی میں لوٹ مار کیا ہے، اس کا چہرہ قوم کو دکھاؤ، چہرہ چھپانے کا کیا ضرورت ہے؟ یہ تم کوئی معجز تو نہیں ہے نا۔ آپ لوگ یہاں سے اس کو سپورٹ میں لگ جاتے ہو، معجز بنانے میں۔ یہ چہرہ ہٹاؤ، اس کا چہرے سے پردہ ہٹاؤ، لوگوں کو بتاؤ کہ چور یہ ہے، ڈکیت یہ، کہ لوگ اس کو پہچان لیں۔ اور پھر اس کو آپ عدالتوں میں لے جاتے ہو، اور عدالتیں 3-3 4-4 سال اس کا کیس چلتے رہے، کہ باعزت بری ہو جاتے ہیں، اور اگر سزا ملتی بھی ہے تو بھائی جو بندہ روڈ پہ کسی کے ساتھ زیادتی کرتے اور کسی بچی کو زیادتی کا نشانہ بناتے، کسی بھائی بہن کو زیادتی کا نشانہ بناتے، اس کو وہاں پر لٹکاؤ، وہاں پر اس کو سزا دے دو، اور اس کے لیے کوئی گواہ کی ضرورت نہیں ہے۔ ڈی این اے میچنگ کر لیا، بات ختم۔ گواہ کہاں سے پھر لائیں گے وہاں پہ؟ پولیس کو دیو اسٹیٹمنٹ کا تو کوئی ویلیو نہیں ہے عدالت میں، تو پھر گواہ کہاں سے لائیں گے؟ آپ مجھے بتاؤ۔ اب یہ جو مرکزی مجرم گرفتار ہو گیا، پنجاب حکومت کی ذرائع کے مطابق ہے، ابھی کوئی پولیس کا ایسے میڈیا پہ کوئی خبر نہیں ہے، لیکن پھر بھی جو چینل چلا رہے ہیں تو مجھے پتہ لگ رہا ہے کہ یہ چینل کوئی جھوٹ تو چلے، ابھی میں کیا بولوں، جھوٹ تو بولتے رہتے۔ آج کل ڈی آئی جی صاحب نے بولا کہ گرفتار ہوا، ڈی آئی جی صاحب نے خود بولا کہ میں نے ابھی تک کسی کو نہیں بولا ہے، اور میرا جو جعلی اکاؤنٹ ہے میرے نام سے ٹویٹر کا، ان پر کسی نے ٹویٹ کیا ہے۔ اول تو یہاں پہ ہمارا میڈیا بھی کسی بات کا تصدیق نہیں کرتے، لیکن بریکنگ نیوز بنا رہے ہیں۔ اسی چکر میں لگا ہوتا ہے کہ کیسے بھی ہو کہ ہم بریکنگ نیوز بنائیں اور ہمارا چینل سب سے آگے خبر دیتے ہیں، اور پھر جب وہ بات جھوٹی نکل جاتی اس پر شرمندگی بھی نہیں ہوتے، معافی بھی قوم سے نہیں مانتے۔ تو یہاں پہ ہم قوم کو سوچنا ہوگا کہ جو اصل بات ہے، اصل بات اس کو اپنا آپ کو، اپنے دماغ کو اس چیز پر لگانا کہ ہم وہاں تک پہنچیں، ورنہ میڈیا ہمیں کنفیوژن کرے گا، کبھی کیا بول رہے کبھی کیا بول رہے، ہمارے سے جو اصل واقعہ ہے وہ بھول جاتے ہیں۔ اب اصل بات یہ ہے کہ عدالتوں کو چاہیے کہ 15 دن کے اندر اندر، جتنے دن میں ریپ کی کیسز، زیادتی کی کیسز کی، مجرم کا ڈی این اے ٹیسٹ ہو اور اس پر ثابت ہو، بس، اور پھر آرڈر دے۔ کوئی وکیل مکیل نہیں، وکیل مکیل کرے گا تو یہ بچ جائے گی، اور حکم دے کہ مین شہر، اگر کراچی میں واقعہ ہوا تو کراچی کی مین چوک پر لوگوں کو جمع کرو اور وہاں اس مجرم کو لٹکاؤ، کریک سے اس کو لٹکاؤ کہ پتہ چل جائے۔ میں دیکھتا ہوں اگر اس ملک میں ایسے دوبارہ واقعہ ہوا۔ ضیاء الحق کے دور میں جو مشہور ہے
لڑکے کے ساتھ جب یہ زیادتی ہوا تھا اور ایک مجرم کو پھانسی پر لٹکایا تھا، تو اس مجمع میں جو لوگ تھے وہ خوف میں مبتلا ہوئے، اور اس کے بعد 20-22 سال غالباً کوئی ایسے واقعات نہیں ہو رہے تھے۔ اصل مسئلہ تو یہ ہے کہ سزا سخت ہو، لوگوں میں خوف ہوگا۔ محکمے کو تو، پولیس کو تو ان سیاستدانوں نے تباہ و برباد کر چکا ہے، ان سے کون ڈرتے؟ بھائی پولیس کو تو آپ لوگ ایسے استعمال کر رہے ہو جیسے ہم بس میں بیٹھتے اور کرائے دیتے ہیں۔ کرائے کا فورس آپ لوگوں نے بنایا۔ اگر کوئی سیاسی ورکر کو گرفتار کر دیا، جرم کرتے ہوئے گرفتار کر دیا، تو وہاں سے MP کا فون آئے گا، یہ میرا ورکر ہے، اس کو رہا کرو ورنہ میں تمہیں یہاں سے ٹرانسفر کر دوں گا۔ ختم بات۔ ورنہ تمہیں ماڈل ٹاؤن کا واقعہ آپ لوگوں کو یاد ہے، گلو بٹ، جو گلو بٹ پولیس کی سرپرستی میں لوگوں کی گاڑیوں کا شیشے توڑ رہا تھا، کون تھا وہ؟ پھر آپ لوگ کہے گے کہ بھائی نہیں، کسی پارٹی کا نام نہیں لیتے، میں آپ لوگوں سے کہتا ہوں کون تھا؟ کہ پولیس، جب تک پولیس، ہماری پولیس آزاد ہو جائے گی، ایک بات یاد ہے، ابھی پولیس سیاستدانوں کے قبضے میں ہے، اور جب یہ قانون کے قبضے میں آئے گا تو یہ اتنا ظلم بھی نہیں کرے گا۔ جب ایک پولیس کا SSP یا DSP یا SHO کو IG کے بغیر کوئی برطرف نہیں کر سکے گا، تو اس SSP، اس DSP، اس SHO کو یقین ہوگا کہ میں جو بھی کام کروں قانون کے مطابق، ڈر نہیں ہوگا اس کو۔ پھر دیکھو کہ یہ کیسے پولیس بن رہا ہے ہماری پنجاب کی پولیس کا بھی پھر ہاتھ دیکھو، ہمارے سندھ کا پولیس کا بھی دیکھو، ہماری KPK کا بھی دیکھو، ہمارے بلوچستان کا بھی دیکھو۔ لیکن وہ تو جمہوریت میں مشکل ہے، کیونکہ جمہوریت کے 5 سال کے سیاستدان تو یہی چاہتے کہ میں پولیس جتنا میرے قبضے میں ہو، دوسرا کہہ رہے کہ پولیس میرے قبضے میں ہو، اور پورا صوبے کا پولیس صوبائی حکومت اپنا قبضے میں لے لیتے ہیں، پھر IG پر لڑائی ہوتے۔ یہاں تک دیکھو، آپ لوگ سوچ لو پاکستانی قوم کہ ایک IG کو جب لگاتے نا تو بھی میری مرضی کا ہو، تو آپ لوگ کیا سوچ رہے ہیں؟ پولیس کو، آپ لوگ پولیس پر کیوں سب باتوں کا الزام لگاتے ہو؟ ان سیاستدانوں پہ کیوں آواز نہیں اٹھاتے ہو؟ اس جرم میں شریک تو یہی لوگ ہیں۔ پولیس تو بیچارے اگر ہاتھ ڈالتے تو یا تو ٹرانسفر کا آرڈر آئے گا، اور یا ڈیوٹی سے ڈسمس، یا ہٹا دے گا، برخاست کر دے گا۔ وہ تو اس ڈر اور خوف میں ہر وقت مبتلا ہوتے ہیں۔ قانون ایسے ہونا چاہیے کہ IG بھی ایسے آئے کہ صرف ایک بار اسی پولیس کے محکمے سے اوپر جائے اور اس کو وزیر اعظم منتخب کرے صرف، پھر اس کا 6 مہینے بعد، 2 مہینے بعد، 1 سال بعد، 3 سال بعد، یہ ہٹانے کا بات ہے، اس کا ٹائم رکھے 3 سال IG ہوگا۔ اور اس IG کو چاہیے کہ اپنے نیچے جتنے اس کے ماتحت ہیں ان کو اپنے بچوں کی طرح رکھے، اور ایک ایسے حکم نامہ جاری کرے کہ پاکستانی شہری کے ساتھ قانون کے مطابق سلوک ہونا چاہیے۔ اگر غیر انسانی سلوک ہو گیا تو سزا ہوگی اس سپاہی کے لیے، اور وہ DSP کے لیے، وہ SSP کے لیے، اور وہ SHO کے لیے۔ میں دیکھتا ہوں پھر کہ اس پاکستانی پولیس اگر یہ مثالی پولیس نہیں بنا تو پھر مجھے بتاؤ۔ لیکن طریقہ کار کو چینج کرنا ہوگا، عدالتی نظام کو ساتھ دینا ہوگا۔ پولیس مجرم کو گرفتار کر کے عدالت کے حوالہ کرتے، عدالت کو پھر چاہیے کہ اس کو سزا دے، تو پولیس کا مورال اور بلند ہوگا۔ بھائی پولیس اگر کسی کو گرفتار کرتے، عدالت اس کو رہا کرتے، وہ دوسرے دن پولیس کو دھمکی دے رہے ہیں۔ کتنے پولیس بھائی ہماری شہید ہو گئی کراچی میں، آپ لوگ نہیں دیکھ رہے تھے؟ پولیس کیوں بے بس ہو گئی؟ اس لیے بے بس ہو گئی کہ پولیس کا پھر خود بچنا مشکل ہو گیا تھا۔ کراچی جنگل ہو گیا، یہاں پہ پاگل کتے گھومتے تھے، جو پاگل کتا، اس کتے کا جو کتے تھے وہ اس شہر میں تھے۔ تو ہماری چوکوں پہ ہماری ٹریفک پولیس اہلکاروں کو
گولی مار کے چلے جاتے تھے، شہید کر دیتے تھے، تو پولیس پھر کس پہ کیسے ہاتھ ڈال دیتا؟ جیسے اس کو پکڑ لیتا تھا اور تانے سے ان کو عدالت سے باعزت بری، اور دوسرے دن وہ آتا تھا اس سپاہی کو شہید کر دیتا تھا. تو اس لیے کراچی کا سب حالات آپ لوگوں کے سامنے تھے کہ دن میں 30 35 100 لوگ مرتے تھے. کوئی ادارہ نام نہیں لے سکتا، سب سو گئی تھے اور کراچی جنگل بن گیا. پھر فوج نے قربانی دیا، انٹیلیجنس اداروں نے قربانی دیا، ہمارے پولیس جوانوں نے قربانی دیا، کیونکہ جب فوج آ گیا تو ہماری پولیس میں بھی ہمت آ گئی پھر. اور آج الحمدللہ کراچی میں امن ہے، لیکن پولیس اتنا آزاد نہیں ہے. پولیس وہی سیاستدانوں کی ہاتھوں کے نیچے، کر نہیں سکتے کچھ. اپنے مخالفین کے خلاف استعمال کرنے کی بات جو آج کل لوگ کر رہے ہیں، بھائی میں خود چور رہ چکا ہوں مثال کے طور پر، تو میں ہر بندے پہ شک کروں گا کہ یہ چور ہے، یہ چور ہے، یہ ڈکیت ہے. اگر میں سچا ہوں تو میں بولوں گا کہ یہ بندہ سچا ہے اور یہ چور ہے، فرق کروں گا اس میں. تو پولیس اور یہاں کا جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ یہاں اب اگر پولیس مثال کے طور پر پولیس کا بات، جہاں بھی پولیس کا بات آ جاتے اور پولیس کسی پہ ہاتھ ڈالتے ہیں تو اس کا وہاں سے کیا مقصد بنتے ہیں؟ وہاں کیا مقصد بن جاتے ہیں کہ بھائی یہ پولیس اپنی سیاسی مقصد کے لیے استعمال کر رہا ہے. کون استعمال کر رہا ہے؟ جو موجودہ حکومت ہوتے ہیں. آج کی بات نہیں ہے، یہ کب سے چل رہا ہے. یہ اس لیے کہ سابقہ حکومتوں نے اپنی مقصد کے لیے استعمال کر چکے اس پولیس کو. تو پولیس کا اس میں کیا قصور ہے؟ بھائی جس نے کیا اس کو بولو، جس نے اس کام کے لیے استعمال کیا قصوروار تو وہ ہے نا، پولیس تو نہیں ہے. اگر کوئی پولیس میں بھرتی ہو گیا، وردی پہن لیا، تو کیا اس نے جرم کر لیا؟ بھائی اس ملک کی حفاظت کے لیے، عوام کی حفاظت کے لیے بھرتی ہو گیا. اب قانون کے اندر وہ ماتحت ہے ان لوگوں کا جو 5 سالے کے لیے آتے ہیں. وہ تو یہ نہیں کر سکتے کہ بھائی میں کسی ایم پی اے کے لیے ڈیوٹی نہیں کروں گا، میں کسی ایم این اے کے گھارت میں نہیں جاؤں گا، میں بھائی آپ کے بنگلے کے باہر نہیں بیٹھوں گا. میں نے بہت سارے ایسے پولیس لوگ دیکھا ہے سرکاری وردی میں، ایک معمولی سے بندے کے گھر کے باہر ایک ٹوٹا پھوٹا کرسی پہ سرکاری وردی، پاکستان کا جھنڈا یہاں لگا ہوا، اور وہ بیٹھا ہوا ہوتے بندوق ہاتھ میں اس کی حفاظت کے لیے. اور وہی بندہ جب کل باہر نکلتے تو پولیس والے کو گالے دے رہے، پولیس والے کو گالے دے رہے. یہاں پہ مجھے افسوس ہو جاتے، میرے پاکستانیوں، یہاں پہ مجھے افسوس ہوتے کہ جب آپ نے اپنا خدمت کے لیے لگایا پولیس ہے، تو اگر آپ ایک محکمے کو گالے دے رہے ہو یا ان کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہو، تو اس میں تو سب آ گیا. جو آپ کے ساتھ آپ کی حفاظت کے لیے، اس کا دل سے کیا گزرے گا کہ میں اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے آپ کا حفاظت کر رہا ہوں، آپ کے گیٹ پہ کھڑا ہوں، اور آج آپ یہ الفاظ جو استعمال کر رہے ہو، لیکن وہ مجبور ہے، وہ کچھ نہیں کر سکتے. شکر الحمدللہ، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے اس بات پہ کہ ہماری فوج ایک ایسے ادارہ ہے کہ ان چور لٹیروں کے گھروں کے باہر ان کو حفاظت کے لیے بس وہ پولیس جو محکمہ دیا وہ دیا، بس شکر الحمدللہ کہ ہماری فوج ان لٹیروں کا حفاظت پہ نہیں لگی ہے. ورنہ آج یہ لوگ ہماری فوج کے خلاف جیسے ابھی بول رہے ہیں، جس طریقے سے ابھی یہ لوگ بول رہے ہیں، تو اس سے زیادہ بولتے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہوتا کہ یہ ہماری تو ماتحت ہو گئی. ہاں خاص مقامات پہ جہاں پہ سیکورٹی کا خطرہ ہے، فوج سیکورٹی دے رہا ہے، کیوں؟ ملک کی خاطر. اگر مثال تو ملک کا کسی وزیر کو کچھ ہو گیا تو ہماری ملک کی بدنامی ہوتی ہے نا. تو اس لیے جہاں پہ ضرورت ہوتی ہے ہماری فوج بھی وہاں پہ سیکورٹی دے رہے. لیکن ہمارا پولیس جہاں پہ سیکورٹی دے رہے نا، وہاں پولیس کا نہ پانی کا کوئی پوچھتے، نہ کھانے کا کوئی پوچھتے. خود اے سی کی گاڑیوں میں، ویگو پراڈو میں آگے ایک بندہ بیٹھا ہوگا اور پولیس 2 یا 1 پیچھے دھوپ میں بیٹھا ہوگا. اور بھائی اپنے ساتھ گاڑی میں آگے بیٹھاؤ نا. نہیں، سیکورٹی تو تمہارا باپ کا ملازم تو نہیں ہے، اسٹیٹ آف پاکستان کا ملازم ہے، سرکاری ملازم ہے. سرکار نے جب آپ کو ملازم دیا ہے آپ کو حفاظت کے لیے، تو اس کا بھی تو آپ کو حق بنے کہ اس کو بھی کوئی حقوق تو دو.
گھر کے باہر چوپڑی بنایا ہے, اپنے کروڑوں کا بنگلے میں رہتے اس کے لیے چوپڑی بنا کے باہر بیٹھایا اس کو. ان پولیس کو غلام بنایا, اس ادارے کو جو غلام بنایا ان لوگوں نے, اس کو آزاد کرنا ہوگا. وہ چاہے کوئی بھی کرے, کوئی بھی گورنمنٹ کرے, وہ یہ نہ سوچے کہ بھئی ہماری گرفت سے پولیس باہر ہو جائے گی, ہماری آگے حکومت ہماری نہیں آئے گی, آگے ہم لوگ کو ووٹ نہیں دے گا. بس اس ادارے کو آزاد کرو, آگے ہمیں کوئی ووٹ دے یا نہ دے یہ مت سوچو. اس ادارے کو آزاد کرو اور ایک ایسے ادارہ بناؤ کہ مثالی پولیس تو پاکستان کا بنے. دوستو ہماری ویڈیو خود بھی دیکھ لیں اور آگے بھی شیئر کرو, اور ہماری روز آپ لوگ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کرے اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ہماری ویڈیوز, ہماری آواز پہنچائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دیکھیں, جرم اور سزا کی جو تصور ہے نا, وہ تصور جو ہے سیکورٹی کے ساتھ وابستہ نہیں ہے, وہ بنیادی طور پر سزا کے ساتھ وابستہ ہے. ریاست کامیاب وہ ہوتی ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اسٹیٹ بیکم انویزیبل, نظر نہ آ رہی ہو. اس کی بنیادی وجہ جو ہوتی ہے کہ آپ ریاست میں سزا کو اتنا شاندار طریقے سے امپلیمنٹ کرتے ہیں کہ وہ لوگ خوف میں رہتے ہیں. سائیکالوجی میں اسے کہتے ہیں نیگیٹو ری انفورسمنٹ, اور اس کی بنیاد کے اوپر پورا کا پورا انصاف کا قانون چلتا ہے. قرآن کہتا ہے وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ, ہم نے قصاص میں تمہارے لیے زندگی رکھ دی ہے, عقل والو اس سے آگے مت, تاکہ تم اس سے ڈرو اور اس کو امپلیمنٹ کرو. میں آپ کو ایک عرض کروں, پورے کا پورا انصاف کا قانون جو ہے یہ اوپن کورٹ کا قانون ہے. یعنی آپ ایک آدمی کو پکڑتے ہیں, اوپن پکڑتے ہیں, ٹرائل اوپن کورٹ میں ہوتا ہے, سزا اوپن کورٹ میں سنائی جاتی ہے, اور آپ اس کو حالت یہ ہے کہ سزا دیتے وقت آپ اس کو کہتے ہیں کہ نہیں, ہم اس کو اوپن کورٹ میں, ہم نے چیخے تھے اس وقت زینب کے وقت کہ سزا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر سزا مجمع عام میں دی ہے, ہر سزا. اسلام کا تصور کیا, دنیا کا تصور تاریخ میں یہی رہا ہے, اوپن. کچھ کو پھانسی کی سزا کے اوپر چیخ ہوتی ہے اور نہیں دی گئی اس وقت. میں آپ کو بتاؤں, اب بات ہوتی ہے تو کہتے ہیں وہ ضیاء الحق نے سزا دی تھی پپو کی, میں اس مجمع کے اندر موجود تھا, میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں کوئی تماشبین وہاں موجود نہیں تھا, سارے چیخیں مار مار کے اللہ کی طرف ہاتھ اٹھا کے معافیا مانگ رہے تھے, خوف کا عالم تھا, اور کئی سال تک پپو والا واقعہ نہیں ہوا تھا. ایک سزا سے بنتی ہے, آپ پورا ملک جو ہے سیکورٹی میں نہیں لگا سکتے, آپ کے پاس اتنی فورسز بھی موجود نہیں ہیں, سزا خوف پیدا کرتی ہے. اس کے ساتھ دوسری بات بتاؤں آپ کو, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا واقعہ ہے, ایک تو ہوتی ہے قتل کی سزا, ایک ہوتی ہے اس طرح کے جرم کی سزا. عقل اور ارینا دو علاقے تھے, وہاں سے کچھ لوگ جو تھے وہ مسلمان ہو کے مدینہ آ گئے اور بیمار پڑ گئے. بیمار پڑنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فلاں ہمارے اونٹ چرتے ہیں, وہاں چلے جاؤ اور وہاں جا کے آپ اپنے صحت مند ہو جاؤ گے. وہ صحت مند ہوئے. ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آزاد کردہ غلام یسار تھا, ان کو انہوں نے قتل کیا آنکھیں پھوڑ کے, اور اونٹ چوری کر کے لے گئے. میں آپ کو حدیث کے الفاظ سنا رہا ہوں, آپ نے بلایا دونوں کو رحمت للعالمین, اللہ نے جن کو کیا کہا ہے کہ وہ رؤوف الرحیم ہے, انہوں نے کہا ان کا ایک بازو الٹے ہاتھ پہ اور ایک اس پہ کاٹ کے ان کو ریت میں پھینک دو. حضرت انس کہتے ہیں کہ وہ ریت پر تڑپ تڑپ کر مرے. یہ ہے سانپ کا علاج, یہ ہے وہ کیفیت. میں آپ کو میں ان کے وزیروں کی باتیں سناتا ہوں جو زینب کے قتل کے چیخی تھی, شیری مزاری اور فواد چودھری اس وقت. آج قتل ہوا ہوتا, خوف سے ہوتا ہے. پاکستان کے 22 کروڑ کے اوپر آپ 3 کروڑ پولیس لگائیں گے, 6 کروڑ پولیس لگائیں گے. خوف پیدا کیا جاتا ہے. وہ خوف پیدا نہیں کیا گیا. ہر کسی کو ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ بننے کا شوق ہے پاکستان کے اندر. لوگوں کی بیٹیاں لٹتی رہیں, لوگوں کی بیٹیاں تباہ و برباد ہوتی رہیں, جو مرضی ہوتا رہے, کسی کچھ پرواہ نہیں. جس ملک کے اندر آج بھی پھانسی کی سزا کو اوپر ختم کرنے پر ڈیبیٹ ہو رہی ہو اس طرح کے واقعات کے موجودگی میں, اور اس بیٹ کو الاؤ کیا جاتا رہا ہو. صحیح ہے, بالکل. میں یہی سوال کرنے والا تھا کہ آپ تو یہاں پر یہ بات کر رہے ہیں کہ سخت سے سخت سزا ہونی چاہیے اور پبلک پلیس پر ہونی چاہیے, یہاں تو یہ بحثیں ابھی تک ختم نہیں ہو رہی کہ پھانسی کی سزائے موت ہونی بھی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے, اس پر بحثیں ہو رہی ہیں ہماری سوسائٹی میں, جبکہ جرائم کی شرح یہ ہے.